مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان دوست محسن بھائی، السلام علیکم۔ محسن بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی محسن بھائی آپ میوٹ پہ ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ محسن بھائی آپ کافی دیر بعد آئے، میں بہت دیر سے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں۔ چلو پوچھ لیں گے، پہلے میں اپنا پوچھ لیتا ہوں کیونکہ میں آپ سے پوچھنا ہے۔ جی آپ پوچھیں سوال، پھر میں نے آپ سے ایک سوال آج پوچھا۔ میں تقریباً شاید مہینہ ہو گیا آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ نہیں سر، اصل میں پیشے سے ذرا میرا پریشر تھوڑا بزی ود دیٹ ایٹ ٹائمز۔ I'm a اچھا doctor by profession, so I ماشاء don't get اللہ۔ a lot of time. جی نو So, وریز نو وریز۔ جی آپ کا کیا سوال ہے بھائی؟ بس ایک سوال تھا، میں نے آپ کی اردو ٹرانسمیشن پہ میں آیا تھا، غالباً دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو ایم ٹی اے کے جو عدنان صاحب اور امتیاز بھائی جو گئے تھے اس پہ بھی وہ تھے، تو ان سے میں نے سوال پوچھا تھا، انہوں نے کوئی مطلب انفیکٹ تمسخر بن گیا تھا، جواب تو نہیں دیا تھا، بیکیم اے جوک اینڈ واز ویری اپسیٹنگ فار می کہ آئی انگیج ود دیم، اور وہ غالباً کینیڈا میں ہی ہوتے ہیں ویئر یو آر لیونگ، so and even the host he also made it a joke, so that was a huge red flag for me کہ یار then the question is now میں نے context ڈال دے دیا. The question is کہ if جو مرزا صاحب تھے، اگر ان کو الہام ہو رہا تھا یا اللہ تعالیٰ کلام اس طرح کر رہے تھے جس طرح انبیاء سے کیا جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں آیت ایگزیکٹلی کوٹ ہی کر سکتا، مفہوم دار دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق سے گفتگو کرے سوائے انبیاء سے، تقریباً اس طرح کا موقف ہے. تو انبیاء سے جس طرح کا گفتگو کر رہے تھے، تو امت کے اتنے سارے theological issues تھے by the time Mirza Sahab came, by the time of his advent, there was the Shia Sunni issue where there is complete refutation of the Sunni sources of ilm such as our hadith works, and there's a great amount of refutation of these Shia works of hadith. تو اس میں حدیث کے آگے وہ کلیئر کر دیتے بھائی کون سی اللہ کے وہ احلام کو یوز کرتے ہوئے کہ کون سے سچ ہے، کون سا جھوٹ ہے، کون سی صحیح حدیث واقعی میں ہے، کون سی ضعیف حدیث اصل میں صحیح ہے. اس طرح کا کوئی کام کرتے، یونیفیکیشن آف دا فقہ والا کوئی کام کرتے جو مسلمانوں کا کمپلیٹلی اختلاف ختم کر دیتا ہے. اینڈ this was really a magnum opus of a majestic level of work which could have really proven ہاں یار یہ میں بھی انبیاء میں سے یہ بھی ہیں. So he did nothing of that. In fact, I have جزاک اللہ آپ نے سوال۔ ہاں جی last moment, and instead what I have come across, okay, I'll plead my ignorance, but as much I've seen of the presentations, even you pretty much has been that کہ وہ صرف اپنی سپوزڈ نبوت کو کنونس کرنے میں ہی لگے ہوئے تھے، اور تو اس طرح کے مونیومنٹل واقعہ تو قریب بھی نہیں ہوا. تو پلیز مجھے بتائیں کہ ایسا، اینڈ آئی وڈ لائک ٹو آلسو ٹیل یو دیٹ ہاؤ ڈڈ یور جماعت individual presented my question. He said that کہ I am trying to say کہ یہ جو مرزا صاحب ایک مولوی ایک تھے، مولوی کی طرح ایک چھوٹی سی مسجد میں جا کے صرف صحیح حدیثیں پڑھانے لگ جاتے اور ضعیف حدیثوں میں فرق کرنے لگ جاتے. کتنی غلط مس کیریکٹرائزیشن کی میرے سوال کی. جی That shows کہ وہ ان کی سنسیئرٹی نظر آ رہی ہے. صاحب آپ نے مجھے لگ رہا ہے 4-5 منٹ لیے ہیں، تو اب میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرا پورا جواب سنیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک اور ہے، I ادھر won't آپ interfere. نے مجھے کاٹنی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ بہت ماشاءاللہ اچھے بھائی ہیں. ہمارا اختلاف تو ہے لیکن آپ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، ہم آپ کی اس وجہ سے عزت کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے آپ کے ساتھ بہت اختلاف ہے. بہرحال Yes. میں پہلے معذرت کرتا ہوں اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایسے سلوک کیا. یہ ہمارے جو مربیان ہیں ان کی نیت ایسے نہیں تھی، میں آپ کو یہ صحیح طرح بتاتا ہوں. میں ان کو جانتا بھی ہوں، بہت اچھے طریقے سے سارے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. بعض اوقات ہر بندہ کوئی چیز کہتا ہے جو دوسرے کو نہیں پسند آتی، تو میں آپ سے پہلے اس کی معذرت کرتا ہوں. دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ ایک
آیت ہے قرآن میں کہ اللہ کلام نہیں کرتا صرف انبیاء کے ساتھ، ایسی پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں. میں آپ کو بہت ساری آیات تک حاصل قرآن کریم میں کہ وہی الہام دوسروں سے بھی ہوتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے متعلق آیا وَأَوْحَيْتُ کہ اللہ نے ان کے ساتھ اللہ نے ان پہ وحی کی. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ بھی وحی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ بھی وحی ہوئی، اور بھی شہد کی مکھی پہ بھی وحی ہوئی. تو یہ بالکل آپ نے قرآن کریم کے متعلق بات کی، تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کی یہاں پہ تصحیح کر دوں. ایسی کوئی بات قرآن کریم میں تو نہیں، لیکن ہاں شاید آپ نے کسی کتاب میں یہ بات پڑھی، اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بہرحال یہ قرآن کے خلاف ہے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر آئے ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو یہ جو تھیولوجیکل ایشوز ہیں جیسے شیعہ سنی سپرٹ، اب میں ہر بات پہ ون بائی ون جاؤں گا. جواب سے آپ کا اتفاق نہیں، وہ آپ کا حق ہے، لا اکراہ فی الدین. بہرحال شیعہ سنی کے جو اختلافات ہیں ان کا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے سر الخلافہ میں تفصیل سے بیان کیے کہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں وہ سب حق پہ ہیں. اور آپ علیہ السلام نے شیعوں کو مباہلہ کا بھی اس پہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ آئیے اس پہ مباہلہ کریں ان عقائد پہ، کہ جو میں نے یہاں سر الخلافہ میں بات لکھی ہے اللہ تعالیٰ کے الہام کے ذریعے سے میں یہ بات کروں کہ یہ عقیدہ خلفاء کے متعلق صحیح ہے، تو اس کو آپ علیہ السلام نے حل کیا ہے. اب تلوار کے ساتھ نہیں حل کیا. یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ امام مہدی نے آ کے تلوار سے حل کرنا تھا، علمی دلائل کے ساتھ ہی کرنا تھا. وہ آپ علیہ السلام نے شیعہ سنی سپرٹ کے متعلق قطعیت الدلالہ کے ساتھ ثابت کیے کہ جو خلفاء ہیں وہ حق میں، صحابہ حق میں. آپ نے اس پہ بہت کام کے ملفوظات میں بھی اس کو آپ نے حل کر دیا. جہاں تک حدیث کی بات ہے، آپ علیہ السلام نے وہ اصول واپس احیا کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس میرا کوئی قول آئے اس کو کتاب اللہ سے دیکھیں. اس سے تمام حدیث کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کس حدیث کو ہم قبول کر سکتے ہیں، کس کو نہیں کر سکتے. نہیں تو سند کی بحث یہ ایک سائنس ہے. اتنی احادیث ہیں کہ کوئی ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ہر حدیث کا جرح کریں، بیٹھ کے جرح کرتے رہیں. بعض کی آپ علیہ السلام نے کی ہے اپنی کتب میں، لیکن تمام حدیث، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کے متعلق کہا ہی نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ جب مسیح امام مہدی آئیں گے وہ ہر حدیث کی جرح کریں گے پھر آپ کی بات بنتی ہے. لیکن یہ کوئی مسلمان کا بھی نہیں عقیدہ. یہ جو آپ نے عقیدہ بنایا نا کہ مسیح اگر وہ حدیثوں کی جرح اس کو کرنی چاہیے، یہ آپ کے علماء کا بھی نہیں عقیدہ. وہ تو کہتے ہیں وہ تلوار کے ساتھ آئیں گے، جو کفار ہوں گے ان کو قتل کر دیں گے اگر وہ اسلام کو نہ قبول کریں. تو جو حضرت مسیح نے اصول دے دیے ان سے ہمیں پتہ لگے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے. پھر آپ نے کہا کہ کوئی اختلافات ان کو فنش کرنا چاہیے تھا جیسے فقہ کا. ان کے متعلق بھی حضرت مسیح نے فقہ المسیح لکھتے اور اس میں آپ علیہ السلام نے جو سب سے اہم موضوع ہے فقہ کے ان کو آپ نے حل کر دیا اور آپ کی تعلیمات سے وہ حل ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو 10 چیزیں بتاؤں گا جو آپ علیہ السلام نے حل کیا اور وہ آج تک محسن بھائی آپ کے عقائد ہے جو قرآن کے بالکل خلاف ہے. ٹھیک ہے، میں آپ شروع کرتا ہوں، آپ یہ 10 چیزیں سنیں پھر آپ مجھے بتائیں کیا یہ اہم باتیں نہیں تھی. نمبر 1، محسن بھائی بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں امتیاز صاحب نے ایک آیت کو منسوخ کیا اور آپ وہاں بیٹھ کے کہنے کہ جی یہ میک سینس کرتی ہے. میں I was shaking brother کہ امتیاز صاحب آپ مجھے بات ختم کرنے دیں، میں آپ کو 10 باتیں بتاؤں گا. پہلی بات now you're starting a new topic. ٹھیک ہے میں اس پہ نہیں آتا، میں آپ کو 10 چیزیں بتاتا ہوں جو حضرت مسیح موعود نے کی نہیں ہیں. بٹ اگین ابھی جو آپ نے بات کی نا، جو میں کوشچن آئی کیم ان، اگر میرا کوئی پرسنل پلیٹ فارم ہوتا اس پہ آپ آتے اور آپ پھر یہ اپنے نکات رکھتے، that made more sense. I'm here to ask you and the whole purpose of the I think so of this platform. 10 چیزیں جو آپ نے کہا کہ جو میجر اختلاف ہے، میں آپ کو 10 میجر اختلاف بتانے لگا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے میں سنتا ہوں، بٹ ود ڈیو ریسپیکٹ اگر یہ بات کسی اور طرف جائے گی تو میں انٹرجیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے، میں کدھر اور نہیں جاتا، لیکن آپ نے میرے سے کہا ہے شروع میں کہ میں آپ سے ایک سوال بعد میں پوچھتا ہوں. ہاں وہ بھی آپ پوچھنے لگے یا جو ابھی جو میں نے چیز پوچھی تھی میں اس کو آپ ایٹ لیسٹ 10 چیزیں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلی بات is it regarding what I asked you or is something else? حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے لیے کیسے احیا کیا.
اوکے چلو 10 چیزیں جو بہت اہم ہیں، وہ کوئی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ امپورٹنٹ نہیں، میں آپ کو 10 رضی صاحب دیکھیں آپ کے قریب اہم اور ایک سنی مسلمان کے قریب اہم یہ I don't think so کہ ٹھیک ہے، we can drive we can agree upon that آپ پہ اختلاف کریں اور آپ مجھے ٹھیک ہے نا بتائیں ان 10 چیزوں میں کون سی بات ٹھیک اہم ہے نہیں وہ ٹھیک کریں بس یہ جو پہلا جو میں نے سوال پوچھا ہے وہ کسی کنکلوژن میں ہے پھر وہ دوسری بات بھی کر لیں ہے، تو میں آپ کو اب 10 باتیں بتاتا ہوں، اگر کوئی ان میں سے نہیں اہم آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ یہ نہیں اہم، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پہلی بات، قرآن کریم میں کوئی آیت بھی منسوخ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اختلاف تھا علماء میں، بعض کہتے تھے 100، بعض کہتے تھے 1000، شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا 5، مرزا صاحب نے کہا کوئی بھی آیت منسوخ نہیں۔ پہلی بات جو بہت اہم ہے، قرآن کی جو خدمت آپ علیہ السلام نے کی ہے۔ دوسری بات، اہل حدیث علماء یہ کہہ رہے تھے اس زمانے میں کہ جو احادیث ہیں وہ قرآن پہ حاکم ہے، آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، حکم صرف قرآن ہے۔ تیسری بات، حیات مسیح کا معاملہ، مسلمانوں کا آج یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمان پہ ہیں۔ قرآن میں واضح قطعی دلالہ کے ساتھ واضح کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ چوتھا کہ اللہ اب کلام نہیں کرتا، جیسے آپ نے بھی بات ابھی کی، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے اور صحابہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے۔ قرآن میں لکھے جو مردہ خدا ہے وہ کلام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بچڑے کو خدا بنایا تھا، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا؟ یہ 4 چیزیں میں آپ کو بتائی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ کہ وہ نبوت سے پہلے گمراہ تھے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے بھائی۔ پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان نے پیدائش پہ ٹچ کیا، مس شیطان پیدائش پہ، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کالا جادو ہوا تھا، یہ کیسے عقائد رکھے ہوئے ہیں؟ پھر کہ نبی گناہ کر سکتے ہیں، پھر اللہ کی صفات کے متعلق کہ کیا اللہ کی جہت ہے یا نہیں۔ آج تک اہل حدیث کہتے ہیں اللہ صرف اوپر ہے، جن سے آپ رہنمائی لیتے رہتے ہیں دن رات، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ صرف اوپر ہے، عرش پہ، فزیکل عرش پہ۔ ان کے علماء ابن عثیمین کہتے کہ ہاں اللہ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، وہ تشبیہ تمثیل تو نہیں ہم کرتے، لیکن بعض تشبیہ تو ہے انسانوں کے جسم کے ساتھ۔ جنہوں نے اللہ کو ایک جسم بنا دیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام نے واضح کی۔ پھر اللہ تعالیٰ جھوٹ پہ قادر ہے، کیونکہ اللہ کل شیء قدیر، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کو بھی آپ نے درست کرایا کہ یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ صفات اللہ پہ جو آپ علیہ السلام کا کام ہے، توحید پہ آپ کا کام ہے، یہ تھی اہم چیزیں جس کو امت کی ضرورت تھی۔ اور جو بھی یہ میجر اختلافات تھے ہر اینگل میں جو تمام فرقوں کے درمیان ہے، وہ آپ علیہ السلام نے حل کیے، اور آپ نے ثابت کیا کہ قرآن حاکم ہے، اور جو بھی عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن سے ثابت ہیں وہ آپ نے دکھایا۔ مرتد کی سزا قتل نہیں، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے بھائی، اس وجہ سے غامدی صاحب اس پہ اتنا فوکس دے رہے ہیں انہی عقائد پہ، کیونکہ یہ سب اہم عقائد ہیں۔ جی Razi, I've heard this spiel of yours a countless number of times. ٹھیک ہے so now the thing is کہ all these things you pointed out, sure, okay, you know, some sort of یہ جو theological misunderstanding 1 منٹ کے لیے میں agree کر لیتا ہوں, but these are important, and furthermore as I have said کہ far more جس کی far more political consequences ہیں, جس کے far more sociological consequences ہیں, وہ یہ تھے کہ یہ جو ساری فقہ تھی اس کو یونیفیکیشن کرتے نا, کلیئر آؤٹ کرتے کہ ایبسولوٹ حق کیا, اور اس کو یونیفائی کرتے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ یونیفیکیشن تھی, بعد میں انٹرپریٹیشن بنی نا. اینڈ یہ حدیث کا جو آپ یہ کہہ رہے محدثین کا تو پہلے سے ہی یہ رول ہے کہ قرآن کے خلاف ٹکرانے چاہیے, اس میں کون سی مرزا صاحب نے نئی بات کر دی. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب باتیں it is just the way you say it, but actually it is nothing, you're not really packing a punch. The thing is کہ it's a fact کہ یہ جو حدیث سائنسز تھی اس کو کمپلیٹلی ریفارم کر دینا چاہیے تھا. اگر وہ اللہ سے ہم کلام تھے, انبیاء تھے, وہ بالکل ڈے اینڈ لائٹ کی طرح کرتے تھے کہ یہی صحیح حدیث ہے. ایون صحیح حدیث کے اندر بھی اگر کوئی چیز سپوزڈلی تھرو دی ڈیو ٹو دی انفیشنسی سم ویئر آف دا ٹرانسمیشن چین اگر صحیح بن گئی, انفیکٹ وہ ضعیف ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں نیٹی گریٹیز میں
ختم کرتے, کیونکہ ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ وہ تو اللہ کے اگر میں نبی آپ ہیں کو اس کا اب تو اللہ کے جواب دیتا ہوں. بات کمپلیٹ کروں, ہاں وہ جی. اللہ کے نبی ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ان کا اگر میری بات بری لگتی ہے تو مجھے بے شک ختم کر دو, پر حق پہ رہوں گا. یہ وہی باتیں پھر سے ری پیڈل کی ہیں جو پہلے محدثین پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے جسم اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے and all that. بھائی اثری عقیدہ they all believe in this. The Zahir, who believe on the Zahir, or the Ahl Hadith, as you say, or the Salafi, prior to Mizar's advent, this Aqidah was prevalent. So what did he bring new in this? جو ٹھیک ہے, میں نے سوال بات پوچھا سنیں. ہے کہ میں اسی حدیث کا کو جواب بالکل کلیئر کٹ کر دیتے, اور ایک منٹ, وہ آپ کی بات کلیئر ہو, آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی نہیں کی کہ مسیح یہ آگے کرے گا. بھائی میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی کیسے پیشن گوئی کریں گے جب ان کے ٹائم پہ ہر چیز یونیفائڈ ہے. ٹھیک ہے نا, اختلاف کو ختم کرنا تھا تو اختلاف کا یہ ذاکر, بہت بڑا ہے. اب تو جواب پلیز, سنیں. ہاں, ٹھیک ہے, اوکے میں آپ اوکے کی ہر بات کا جواب دوں گا. obviously سوال پوچھنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا جواب میں لگتا ہے, لیکن اب آپ سنیں جواب. پہلی بات آپ نے یہ کی ہے کہ جو محدثین کا رول ہے یہ شروع سے یہ تھا کہ قرآن حق میں, یہ بھی آپ نے غلط بات کی ہے. بہت سارے محدثین کا یہ عقیدہ تھا کہ جو حدیث ہے وہ قرآن کو منسوخ کر سکتی ہیں. حنفی بھی آج یہ کہہ رہے ہیں, شافی بھی آج یہ کہہ رہے ہیں, حنبلی بھی یہ آج کہہ رہے ہیں, آپ کے علماء کا بھی یہ عقیدہ ہے, شیخ ابن حزم کا بھی یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن میں لکھے لا اکراہ فی الدین, اور جو بھی آیات ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں, یہ سب منسوخ ہو جائیں گی. اور ان کی دلیل کہ ہاں سنت قرآن کو منسوخ کر سکتی. تو یہ آپ نے غلط بات کی, اس کی آپ تصحیح کریں. یہ محدثین کا نہیں موقف تھا, وہ کہتے تھے سنت سے قرآن منسوخ ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ آپ نے غلطی کی, اس کو اپنی ٹرن میں آپ نے تصحیح کرنا ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہ جو بھی صحیح حدیث ہیں ان کا بھی بعض ضعیف ہیں, تو ان کا بتاتے. میں آپ کو ایک سوال پوچھ رہا ہوں, اس کا آپ نے اپنی ٹرن میں جواب دینا ہے. آپ کے علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار جھوٹ بولا, کیونکہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ, قرآن میں لکھے کہ ابراہیم صدیق النبی ہے, بخاری میں لکھا ہے کہ 3 بار جھوٹ بولے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس کی غلط تشریح آپ کے علماء کہتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اصول بتا دی کہ ہر بات کو قرآن سے دیکھنا ہے, اس سے تمام احادیث کا حل ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا ابراہیم علیہ السلام جھوٹے نبی تھے؟ نعوذ باللہ. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے علماء کہتے کہ شیطان نے ان کو چھوا پیدائش پہ, اور کہ وہ گمراہ تھے نعوذ باللہ نبوت سے پہلے. آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا, اور وہ ان کو لگتا تھا وہ بعض چیزیں کریں جبکہ وہ نہیں ہوئے؟ پہلی بات. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ جو حدیث سائنسز ہیں ان کو ریفارم کر دینا چاہیے. تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے محدثین آج تک کہہ رہے ہیں کہ احادیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہیں. یہ تو حضرت احمد علیہ السلام نے ایک واضح تعلیم دی کہ جو بھی حدیث ہو اس کو قرآن پہ دیکھنا ہے. پھر جو میجر احادیث پہ اختلاف تھا ان کا آپ نے حل کیا. آپ اپنی اگر آپ ٹائم لے کے ان کی کتابیں پڑھیں, ان کو اتنے احادیث کے متعلق سوال کیے گئے جن کا انہوں نے حل کر دیا. جیسے میں نے آپ کو کہا, پھر آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی نہیں کی کیونکہ اس وقت یونیفیکیشن تھی. یہ بھی آپ نے غلط بات کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی کی کہ آخر الزمان میں امت میں اختلاف ہوگا. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے بعض امور غیبی کا اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا تھا. اللہ نے آپ کو بتایا کہ اختلاف ہوگا, پھر ہی آپ نے مسیح کی پیش کوئی کی. ایک بھی آپ حدیث قیامت آ سکتی, آپ ایسی حدیث نہیں پیش کر سکتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح آئے گا وہ بیٹھے گا, ہر حدیث کو دیکھے گا اور اس کی جرح کرے گا. کبھی نہیں آپ ایسی پیش کوئی دکھا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ایمان واپس لائے گا, وہ حکم عدل ہوگا. یہ آپ علیہ السلام میں ساری باتیں پوری ہوتی ہیں. تو یہ میں بات کروں, آپ نے جواب دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے یہ تو بعد میں اختلاف ہوتا ہے. کیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف کے بارے نہیں بتایا؟ بالکل بتایا. آپ نے پیش کوئی کی کہ میری امت میں اختلاف ہوگا, 73 فرقے ہو جائیں گے, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. تو اگر اللہ نے آپ کو بتایا کہ مسیح صلیبیں توڑے گا, خنزیر کو قتل کرے گا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا اگر یہ مسیح کی پیش گوئیوں میں واضح طور پہ شامل تھیں. تو آپ ایسے اصول لا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسیح کے لیے نہیں رکھے. جب آپ نے آثری کا عقیدہ بتایا, میں نے ابھی آپ کو ابن عثیمین کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ
اللہ کی دو آنکھیں، دونوں رائٹ ہینڈز ہیں، اور انہوں نے کہا تشبیہ ہے انسانوں سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی جہت ہے، اللہ صرف اوپر ہے، استوا علی العرش کے متعلق وہ کہتے ہیں اللہ تھرون پہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایک کیڑے پہ بھی اپنا عرش قائم کرنا ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے عقائد ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے کچھ کیا نہیں۔ آپ علیہ السلام کی توحید پہ آپ لٹریچر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی کہا آخری کا یہی عقیدہ کہ ظاہر پہ لینے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کا جسم ہے؟ آپ کے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جیسے ابن عثیمین وغیرہ کہ اگر جسم ہے تو ہونے دو۔ یہ آپ لوگوں کے عقائد ہیں، اور آپ یہاں کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ساروں کو پہلے پتہ تھا۔ عشری کا اتنا اختلاف تھا، وہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حل کر دیا ہے قرآن کریم سے بھائی۔ تو یہ بہت اہم تھیولوجیکل Are you done? Yeah. I mean, again, you repurpose and repackage pretty much everything you said in the previous. So that's why I've ایک یہ reason بھی ہے کہ it's kind of purposeless to come and talk to you. بھائی جو میں پوچھ رہا ہوں اس چیز کا 100% جواب نہیں ہے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ کیا ہوتا تو احمدی سب سے پہلے یہ چیز منہ پہ ملتے ہیں نا بھائی کہ دیکھو یہ ہم نے اتنا بڑا مونومنٹل اچیومنٹ کیا ہے، ہمارے بندے کا احلام تھا، انہیں ساری کی ان کا کام یہ نہیں تھا کہ صحیح حدیث ٹھیک کر، اصول دے دیے نا، اصول سے ٹھیک کر کے بھی دیتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ایگزسٹ کرتی ہے محدثین۔ امام مسلم، امام بخاری کے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یار اگر ہم نے ویٹیج دیکھنی ہے کہ اس میں کوئی چیز خلاف قرآن نہیں ہے کیونکہ قرآن محفوظ ہے تو ہم حدیث کو لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کرائٹیریا یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے۔ نے 3 بار جھوٹ بولا، آپ جواب دینا۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا میرے بھائی آپ کے محدثین کہتے ہیں میرے بھائی قرآن منسوخ ہو سکتا ہے۔ سن لو ایک اس چیز کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ سنیے کہ آپ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو 6 سوال پوچھوں، آپ ایک پہ بھی نہ جواب دیں۔ اچھا آپ نے مجھے بتائیں کہ امت 3 جو دعوے کیے تھے بھائی، بالکل غلط آپ نے دعوے کیا۔ سن لو نا، سارے محدثین کا یہ عقیدہ ہے، ہم ٹائم رکھتے ہیں، 2 منٹ کا ٹائم رکھتے ہیں، آپ ٹائم شروع کریں۔ خدا ہے جو ادروائز دیکھیں رضی بھائی، دس از اگین دس تھنگ، ڈو یو تھنک یور دعویٰ از گوئنگ ٹو ریئلی انکریز ود دس ود جسٹ pushing honing me down on one point which is completely irrelevant to the greater point I'm making? Do you think that by justifying that one small whatever mistake it is not ٹھیک ہے؟ the larger point I'm saying کہ یار ہمارے یہاں حدیثوں کی بحث پہ فقہ پوری کھڑی ہوئی ہے، ڈفرنٹ چیزوں کو ترجیح دی گئی۔ اس چیز کو یونیفائی کر دے، جس طرح صحابہ کے ٹائم پہ تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یونیفائی کر کے دیتے، سارا کا سارا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ دس از اے مونومنٹل ورک، this was not done, and this person claimed to be a prophet of God here, and he did not even find this important. This is the question I'm saying, and you're holding me down on one important point. So that's the thing man, I personally think اگر آپ نے واپس ہی repackage اپنا جو آپ کے talking points پھر سے کرنے، I think so I can take my leave. And if you want to ask that question, I promise you can ask me that, no problem. جزاک اللہ۔ So answer in 1 minute everything you said. آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ پش کروں، میں پش نہیں کرا، آپ نے جو بھی بات کی ساری غلط تھی، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا محدثین کو یہ پتہ ہے کہ لیٹ می فنش، ڈونٹ کٹ می آف، محدثین کو تو یہ پتہ ہے، انہوں نے تو نہیں یہ بات کی کہ قرآن، میں آپ کو بتایا آپ کے محدثین کہتے ہیں قرآن منسوخ ہو سکتا ہے حدیث پہ، آپ کیا بات یہاں کر رہے ہیں یار، ایسے تو نہ کریں بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ جو بھی یہ حدیث فقہ ہے حضرت مسیح نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، یہ بھی غلط ہے۔ آپ علیہ السلام کی فقہ المسیح آپ ذرا دیکھ کے پڑھیں، ہر جو اہم فقہی مسئلے اس کو آپ نے حل کیا ہے۔ تیسری بات آپ نے کہا کہ صحابہ میں اختلاف نہیں تھا، یہ بھی غلط بات ہے، فقہی مسائل پہ صحابہ کا بھی اختلاف رہا ہے، کوئی نہیں یونٹی تھی بعض فقہی معاملوں میں، یہ بھی آپ نے غلط بات کر دی۔ آپ کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ ان کا اتفاق نہیں تھا، بعض قرآنی باتیں جیسے معراج وغیرہ اس پہ بھی اختلاف تھا صحابہ کا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی باتیں نا آپ کیا کریں، سوچ کے بات کریں۔ اب میرا آپ سے سوال، اب یہ بہت ڈینجرس سوال ہے، اس کو آپ نے سوچ کے جواب دینا، ٹھیک ہے؟ میرا سوال یہ آپ سے ہے، اور یہ قیامت پہ آپ پہ بھی ہے یہ بات، آپ کے آگے امتیاز نے جب یہ بات کی، جب آپ نے وہ فلما توفیتنی پہ سوال پوچھا، انہوں نے آپ کو گمراہ کیا اس پہ، جب آپ کو انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل ہوتے تھے رفع کی حد تک، رفع کے بعد وہ رسولاً الی بنی اسرائیل نہیں ہوں گے، آپ مجھے بتائیں کہ کس نے ان کو حق دیا کہ آیت منسوخ کریں؟
پہلا سوال. دوسرا, کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ اس آیت کے منسوخ ہونے پہ اتفاق کریں ان سے؟ آپ مجھے دلیل دیں قرآن سے. قرآن میں لکھے رسولاً الی بنی اسرائیل. آپ کے علماء آپ کو کہنے کہ ہاں اس کا مطلب ہے وہ ہوتے تھے, جب آئیں گے نہیں ہوں گے. یہ کہاں سے بات آپ نے لے لی؟ آپ کو حق دیا اللہ نے اور آپ نے وہاں جا کے اتفاق کی کہ ہاں دس میک سینس. آپ دلیل دیں. آپ کو میں پورا ٹائم دیتا ہوں, بات کریں آپ. دیکھیں اس پہ ٹاپ مجھے پتا تھا آپ نے اس چیز کا کلپ بھی کاٹا ہوا میں نے دیکھا تھا, تو اس پہ بائی چانس ہی دیکھ لیا تھا. تو جتنا میرا جو فہم ہے لمیٹڈ فہم, اس میں یہی کہوں گا جو استقلال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے پہ, کیونکہ اس وقت اللہ کی ذات نے کیا کہتے ہیں حضور کی بعثت سے پہلے تک, جب تک اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہوا تھا وقت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اے حجت, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں وہ حجت ہے. وہ بنی اسرائیل یا جوز جو ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں, کوئی بھی انسان ہے, کرسچنز بھی جو ایگزسٹ کرتے ہیں, ان پہ حجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. That's it. میں نے آپ کو اب سوال پوچھا, شاید میں صحیح طرح سمجھا نہیں سکا, مجھے تو لگا تھا میں نے بہت آسان الفاظ استعمال. رسول جو میں تھے, نے آپ آپ کو یہ کہنا چاہ سوال رہے بھی پوچھا کہ جو آیت رسولاً الی بنی اسرائیل ہے وہ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ منسوخ کریں؟ اس کا جواب آپ نے دینا. کیا آپ کو الہام ہوا, وحی ہوئی؟ بتائیں مجھے, کیونکہ منسوخ کس لحاظ سے, what do you اب mean by منسوخ, کہ وہ واپس آئیں گے تو he won't be a رسول, that's what he's saying. نہیں, منسوخ کا مطلب کہ اب وہ آیت, اس کا جو مفہوم ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل, جب وہ آئیں گے وہ رسولاً الی بنی اسرائیل نہیں ہوں گے. ان ٹائٹل ہوں گے, ان اسٹیٹس ہوں گے, بٹ ان ٹرمز آف دا پرپس آف دا جاب, کہ جب اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو آخری موقع دیا تھا بنی اسرائیل کو, اس وقت کی بنی اسرائیل کی قوم میں جو لوگ تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ جو کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور پوری کیا کہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے بھیج دیا, تو اس جاب ان ٹرمز آف دا ریسپانسبلٹی آف ریفارمنگ دیٹ پارٹ آف دیٹ جنریشن آف بنی اسرائیل, وہ تو پرپس ختم ہو گیا نا. کیا وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. بنی اسرائیل ہوں گے, ہاں یا نہ؟ ان سٹیٹس ہوں گے, ان جزاک سٹیٹس ان ٹائٹل ہوں گے. جزاک اللہ. آپ کے آگے انہوں نے کہا تھا جب وہ آئیں گے وہ نہیں ہوں گے, اور آپ نے اتفاق کیا اس پہ. الحمدللہ الحمدللہ. ان سٹیٹس ہوں گے بھائی, پرپس میں تو نہیں ہوں گے نا. آگے سامنے آپ نے اس موقف سے رجوع کر لیا. اگر کوئی آپ رجوع کس چیز کو کیا ہے؟ مجھے تو اگر امتیاز یہ اپنے استقلال سے, ابھی آپ دیکھیں میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں. آپ نے what's this childish gotcha moment? I don't get it with you. کوئی گاچا مومنٹ نہیں. آپ قرآن کی جب توہین کریں لسن, امتیاز بھائی نہیں یہی آپ کے ساتھ جو بات کر رہے تھے, جو لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ان ٹائٹل ہوں گے, بٹ ان پرپس تو وہ جاب تو مشن تو ختم ہو گیا. نبوت کی بارے بات تھی بھائی. میں ابھی آپ بات یا تو سن رہے نہیں, یہاں پہ ہم آیت رسولاً الی بنی اسرائیل کی بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبوت ان کے ساتھ ہوگی. عدنان تو کہتا ہے ان کی نبوت ختم ہوگی. اس پہ کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ جو نبی ہوتا ہے وہ نبی پیدائش سے لے کے وفات کے بعد تک بھی نبی ہوتا ہے. آپ کی عالم عدنان رشید کہتے ہیں کہ ان کی نبوت ختم ہوگی جب وہ آئیں گے, وہ پروفیٹک کیپیسٹی میں نہیں ہوں گے. یہ بھی کفر ہے. آپ کو پتہ ہے نبی سے نبوت لینا یہ بھی ایک کفریہ عقیدہ ہے. تو وہ تو کہتے ہیں ان کی نبوت ختم ہوگی. کیا نبوت ختم ہو سکتی ہے کسی کی؟ نبی کی میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ نبوت جو تھی, جو ایک نبوت کا جو پیلس کھڑا کرنا تھا, اس میں جو کنٹریبیوشن تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ نے وہ سر انجام دے دیا. ٹائٹل وہ ہوں ان کی بٹ وہ نبوت جو ختم ہو چکی ہے. ان سٹیٹس تو ہے نا, بٹ جو پرپس دا جاب آف دا نبوت, ان کی دا نبوت پرپس ختم ہوئی ہے یا نہیں؟ in terms of the purpose, in terms of purpose of reforming Bani Israel, yes, and that is it has finished. ان کی نبوت ختم ہو چکی ہے. In terms of purpose, I'm telling you, not in title. یہ سوال ہی نہیں ہے. ٹائٹل بھائی جب بھائی آپ کو جواب نہیں پسند یار, okay, live with it. I don't like your explanations also. This is the answer I'm giving. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, یعنی پیدائش سے لے کے وفات کے بعد بھی نبی ہوتا ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کی نبوت ختم ہو چکی ہوگی, یا وہ جب آئیں گے وہ نبی ہوں گے, نبی کی طرح رہیں گے, نبوت ان کے ساتھ ہوگی؟ آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ جو ان سے نبوت چھینے وہ کافر ہے. آپ کے عالم عدنان رشید کہتے ہیں ان کی نبوت ختم ہوگی. نبوت تو ختم ہوتی نہیں. یہ کوئی گیم ہے بھائی کہ نبوت ختم ہوگی ان کی؟ چلیں ابھی آپ کو جواب دے دیا کہ ان ٹائٹل ہوگی ڈیفینیٹلی ان کو نبی, باقی جو پرپس ہے وہ
یہ آپ بات سنیں, یہ ہاں آپ جی ہی ہے نا؟ جی میں ٹھیک ہے. Going to that clip. I'm going to that That's clip. fine. Just give me 20 That's it. This is definitely a valid point that Isa alayhi salam was Rasulan ila Bani Israel up till the point of him being raised to heaven. Yes. He is basically going to be a witness for that period when he was Rasulan ila Bani Israel. And that was up till the point when he was taken back. And secondly, brother, یہ دیکھیں, he was completely agree with that. He's absolutely right. Okay, so he's absolutely right. تو جو آیت ہے رسولاً الی بنی اسرائیل, جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے وہ ان پہ اپلائی نہیں ہوگی نا؟ ان ٹرمز آف کہ اسی مقصد سے آ رہے ہیں, نہیں وہ کیونکہ جاب ختم ہوگی, ٹائٹل میں تو ہوں گے, عزت تو ان کی وہی ہوگی. آپ نے آیت منسوخ کر دی. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بات کہ آپ آیات کو, جو آپ نے اس آیت کو منسوخ کیا ہے, کس بنیاد پہ کیا ہے؟ پھر وہی بات, یہ ایک استغلال ہے بس, that's it. اور تاکہ لیکن قرآن کی آیات کو منسوخ کرنا آپ کو تو نہیں حق. سنیوں کا عقیدت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی کسی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتا, جو آیت کو منسوخ کرے وہ کافر ہے. تو آپ کو کس نے حق دیا؟ اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. بھائی یہ منسوخ کا جو جامع آپ بنا رہے ہو, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات نے منسوخ ان دا سینس کہ یہ this is how you presenting it. یا نہیں منسوخ ہوئی ہے یا نہیں؟ I don't understand یار کہ آپ یہ ایگزیکٹلی کیا پوائنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات آپ پوچھ رہے ہیں. اس کا آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل ہوتے تھے, لیکن اب جب وہ آئیں گے وہ نہیں ہوں گے, یعنی جو آیت ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آیت آپ نے جو منسوخ کیا اس آیت کو, آپ کو حق کس نے دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے استدلال کیا, لیکن استدلال کے لیے آپ کو قرآن سے دکھانا پڑے گا یہ منسوخ ہے یا احادیث ہے. لیکن آپ تو میرے ساتھ اتفاق کرتے کہ حدیث قرآن کو نہیں منسوخ کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس کی تشریح کرتی ہے حدیث جو ہے. جہاں میں بات ختم تو کر لوں بھائی. آپ کہہ رہے ہیں یہ آیت منسوخ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا, قرآن میں تو نہیں ہے, اللہ نے تو نہیں ہمیں بتایا. سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, قرآن کو کوئی بھی منسوخ نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں یہ آیت منسوخ ہے, یہ کفر ہے آپ کے علماء کے نزدیک. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کے پاس حق ہے کہ آپ قرآن کی آیات کو منسوخ کریں؟ جیسے ابن حزم جو ہے نا آپ کے شیخ, انہوں نے 5-10 آیات منسوخ کیے, ان کو بھی پتہ نہیں کس نے حق دیا. آپ کو کس نے حق دیا کہ اس آیت کو آپ منسوخ کریں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ اس آیت کی تلاوت بتائیں مجھے. What are you trying to trap here and all that? میں اس چیز کا یہ جو یہ امتیاز بھائی سے ڈسکس کر کے یہ چیز تھوڑی واضح سمجھ سکے آپ ایگزیکٹلی کیا پوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. منسوخ از ان ٹرمز آف دیٹ. اب کہاں یہ چیز کوکرنٹلی ان دا قرآن ویئر ادر پلیسز جہاں یہ چیز اس کو سبسٹینشیٹ کیا جا سکتا ہے. میں تو اس چیز کی ایک کامن سینس پہ جا رہا تھا کہ جب حضرت السلام بنی اسرائیل تھے, جب بنی اسرائیل پہ اب حجت حضور کی ہے, تو obviously اب جو آئیں گے وہ ان پہ ججمنٹ لے کر نہیں آئیں گے, ان کو ریفارم کرنے تو نہیں آئیں گے. اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے. لیکن آپ یہ تو ایک استغلال کہتے ہیں وہ آئیں گے ریفارم کرنے کے لیے. یار جو علماء کہتے ہیں یار ان کے جا کے آپ بات کرو. ٹھیک ہے, تو میرا آپ سے سوال یہ, جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیا یہ یہود نصارہ کو نہیں کہیں گے کہ آپ حق کی طرف آئیں؟ اب کس طرح یہ چیزیں پین آؤٹ ہوں گی I have no idea کہ ان کا کیا ہوگا. نبی کا 2000 سالوں سے آپ 1500 سال سے آپ انتظار کریں, لیکن جب وہ آئیں گے وہ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ آپ نبی سے. میرے بھائی انتظار جو ہے یہی تو مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں آپ چلے ٹھیک ہے رضی بھائی, دیکھو نا یہ چیز اب ڈیوالو کر رہی ہے, جو پوچھنا ہے تو اس کا تو جواب نہ آپ کے بڑوں نے دیا نہ آپ دے سکے. I think so we should conclude this. ٹھیک ہے,